السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا، وہی ہے جس نے پیدا کیا لکم تم سب کے لیے، تمہارے لیے، ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا اس نے وہ بلند ہوا. اس کے کئی معنی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ آج. استوا توجہ کی، الی السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن اس نے ان کو ٹھیک ٹھاک کیا، ترتیب دی، سبع سماوات سات آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. سوال، یہ آیت کہتی ہے کہ جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا ہے، زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے، سب کا سب یہ تمہارے لیے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر میرے لیے Excuse me. مچھر میرے لیے کیسے ہے، مگرمچھ میرے لیے کیسے ہے، شیر میرے لیے کیسے ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، سانپ میرے لیے کیسے ہے، ایک بڑی ساری ویل مچھلی وہ میرے لیے کیسے ہے، شارک میرے لیے کیسے ہے. یہ ساری چیزیں جو میری ضرورت میں، میری زندگی میں مجھے فائدہ نہیں دینے والی، وہ میرے لیے کیسے پیدا کی گئی ہیں. ٹرائی کریں گے جواب دینے. طرح طرح کے وائرس، طرح طرح کے جراثیم، یہ سب میرے لیے کیسے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آواز آ رہی ہے لیکن جواب نہیں پتا. جواب نہیں پتا، چلو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہیں کیا. ہم ہیں کیا؟ ہم ہیں کیا؟ ہم دو چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، جسم اور روح. خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جسم کی جتنی ضروریات ہیں، جتنی ضروریات اس جسم کی جتنی ضروریات ہیں، اب چونکہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے تو اس کی تمام تا ضروریات مٹی میں موجود ہیں. تمام تا ضروریات مٹی سے پیدا ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ہم طرح طرح کے پھل کھاتے ہیں، آئے کہاں سے؟ مٹی سے. ہم طرح طرح کی سبزیاں کھاتے ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ ڈرائی فروٹس لے لیں، ایون کہ یہ سیل فونز جو ہماری ضرورت بن چکے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب مٹی سے بنے ہیں. تو اس جسم کی جتنی ضروریات ہیں، اس جسم کی جتنی ضروریات ہیں وہ اس مٹی سے پیدا کیے ہیں اللہ رب العزت نے. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ روح اس مٹی سے نہیں بنی. روح اس مٹی سے نہیں بنی. اب اس روح کی جو غذا ہے، روح کی جو غذا ہے وہ مٹی سے نہیں بنی.
اب چونکہ روح آسمان سے آتی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمان سے آتی ہے. اب روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو جب جسم کی خوراک چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی خوراک ساری کی ساری مٹی سے آتی ہے، اور جو روح ہے وہ اس مٹی سے، اس دنیا سے نہیں ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، تو اس کی خوراک بھی آسمان سے ہی آتی ہے. اب رہی بات روح کی غذا کی. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے اس زمین میں یہ تم سب کے لیے ہے. سب کا سب تمہارے لیے، ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ تم سب کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائی ڈیفالٹ ہیومن بینگ، جو انسان ہے، بنی آدم ہے، یہ وسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے. یہ سانپ نہیں بنتا ہے، یہ خود قبضہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرتا ہے. اب سوال یہ تھا، میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے تم سب کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا. تم سب کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے سانپ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میرے لیے کیوں پیدا کیا سانپ کو؟ بیکٹیریاز لائک I've been through some flu. تو یہ جو بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، وائرسز ہیں، یہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ شیر، یہ ایلیگیٹرز، اس کے بعد بڑے بڑی مچھلیاں، اور یہ خطرناک قسم کی چیلیں، یہ کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ کوئی ٹرائی کرے گا جواب دینے کی؟ تاکہ ان کو دیکھ کے ہم ڈریں اور اللہ کو یاد کریں اس کی You got it right. اللہ رب العزت نے جنت کا ہلکا سا جو ہے نا احساس ہمیں اس دنیا کی نعمت میں عطا کیا ہے، محبت کی شکل میں، پیار کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، احساس کی شکل میں، ہمدردی کی شکل میں، یہ سارے جو پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں ان کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں، جو جنت میں ہم جذبات کو استعمال کریں گے، وہ ہمیں عطا کیے ہیں. اب جہنم میں بھی کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ خوف ہوگا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، جبکہ جنت اس کے برعکس ہے. تو اب مجھے اگر دنیا کی زندگی میں تکلیف محسوس کرنے کو نہ ملے، خوف محسوس کرنے کو نہ ملے، پریشانی محسوس کرنے کو نہ ملے، تو میں خوشی کیسے محسوس کروں گا؟ خوشی کیسے محسوس کروں گا؟ نمبر 1. نمبر 2، مجھے خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ خوشی یہ چیز ہے، کیونکہ پریشانی مجھے احساس دلاتی ہے کہ خوشی کیسی لگتی ہے، تندرستی کیسے لگتی ہے. جب بیماری حملہ کرتی ہے تب احساس ہوتا ہے. میں نا یہ پچھلا ہفتہ میرا سارا یہ نزلہ زکام سر درد کے چکر میں گزرا ہے. تو میں نا ایک دن شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تکلیف اور دے تاکہ میں اپنا وہ امیون سسٹم جو تکلیف کو برداشت کرنے کا ہے، یہ میں اتنا سینسیٹیو نہ بن جاؤں کہ بچوں کی طرح تکلیف کے آنے پر جو ہے نا وہ بندہ ہلنا جلنا ہی بند کر دے. یہ امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو، تکلیف برداشت کرنے کی ہمت ہو. تو میں نا شکر ادا کر رہا تھا اس بات پہ کہ اللہ تو نے مجھے احساس دلا دیا کہ میں کتنا سینسیٹیو ہو چکا تھا، کہ یعنی 2 سال ہو گئے، نہ نزلہ نہ بخار، تو تکلیف نہ آئے تو تکلیف کو محسوس کرنے کی، برداشت کرنے کی جو ابیلٹی ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتی.
تو بندہ سینسیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ضروری تھا میرے لیے کہ آئی بین تھرو ریئلی بیڈ ہیڈ ایکس, بیڈ باڈی ایکس, واٹ ایور, لیکن الحمدللہ بڑی میرے لیے وہ اچھی چیز تھی. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان کو بیماری نہ آئے تو تندرستی کا احساس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایون کہ انسان سینسیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے, انسان نازک مزاج. تو ہوتا کیا ہے کہ جب پھر بیماری آتی ہے تو برداشت نہیں ہو سکتی ہے, برداشت نہیں ہو پاتی ہے. یعنی دا فرسٹ ڈے میرے سر درد نے مجھے ہلنے جلنے سے بالکل ہی ایسے سمجھ لیں کہ پیرالائز کر دیا, اس قدر سر درد تھا. اگر سر درد نہ ہوتا تو یہ جسم کی درد یا یہ تھکاوٹ وغیرہ یہ مجھے عجیب نہیں لگتی, نہ مجھے بادر کرتی. لیکن جب سر درد شروع ہوتا ہے تو پھر میرا جو پورا باڈی کا میکینزم ہی وہ جواب دینا شروع کر گیا اس کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ تکلیف جو آنے والی ہے قیامت کی شکل میں, دوزخ کی شکل میں, وہ تکلیف کیسی ہو سکتی ہے. اب جلنے کا احساس اگر نہ ہوتا, اگر ہم آگ سے نہ جلتے, نہ محسوس کر سکتے, تو ہم کیسے بتاتے کسی کو بھائی یہ اللہ رب العزت ہمیں کیسے سمجھاتے. ہم تو بالکل بیوقوفوں والا ری ایکشن دیتے. مثال کے طور پر ایک ایسی چیز جو میں نے دیکھی ہی نہیں, میں نے سوچی ہی نہیں, میں نے سنی ہی نہیں, میرے خیال و گمان سے قریب ترین بھی نہیں گزری. ہاؤ کین آئی فیل اٹ؟ دیر از نو وے, میں اسے محسوس ہی نہیں کر سکتا ہوں. دا اونلی وے از ٹو فیل اٹ اف دیر از لائک این ایگزامپل جو میں ایکسپیرئنس کر سکوں. اور بہترین تعلیم و تربیت کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ انسان کے ریلیٹ ہو جانے والی چیزوں کے ساتھ اس کی مثال دیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو جو ہمارے پاس ارد گرد موجود ہیں ان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ اللہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ سمجھنا ہے. اب ہمیں ایک تو فائدہ تو سمجھ آ گیا, لیکن میں اس کو مزید سمجھاتا ہوں. اب چونکہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی تمام تر ضروریات اس مٹی سے آتی ہیں, تمام تر ضروریات. اب یہاں پہ ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو ان دنیاوی مٹیریلسٹک تھنگس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گا, بانڈ کر لوں گا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ میں مٹیریلسٹک ہو جاؤں گا. مجھے کھانوں کی فکر ہوگی, مجھے پیسوں کی فکر ہوگی, پھر دنیاوی چیزیں ہیں نا ساری. تو میں جتنا ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو الجھاؤں گا, ان چیزوں کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو الجھا لوں گا, تو ایک ایسی چیز ہوگی جس کو خوراک ملنا بند ہو جائے گی. وہ کون سی چیز ہے؟ روح کو خوراک ملنا بند ہو جائے گی. جیسے ہی خوراک ملنا بند ہوگی تو روح کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. اب جیسے ہی روح کمزور ہونا شروع ہوگی تو پھر ایک مسئلے کا مجھے خود کو سامنا کرنا پڑے گا. وہ مسئلہ کیا ہوگا؟ وہ مسئلہ ہے, اسے بولتے ہیں بزدلی. بندہ ہوگا دلیر, یعنی لائک ایسے کہہ لیں کہ 6 فیٹ, تھوڑا سا اوپر لے جائیں مجھ سے, لائک 6.2 فیٹ 5 انچ کہہ لیں, ٹھیک ہے, 6 فیٹ 5 انچ 7 فیٹ, ٹھیک ہے, اچھا خاصا جسہ ہے, سب کچھ ہے, ڈرپوک, ہر چیز موجود ہے, ہر چیز موجود. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا اینڈریو ٹیٹ کا. تو وہ ایک دن کہنے لگا انٹرویو میں, کہتا کہ میں جب کسی باربر کے پاس جاتا ہوں تو میں باربر کی جو دکان ہے وہ میں اپنے پیریڈ کے لیے جو مجھے سروس چاہیے ہوتی ہے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے میں خرید لیتا ہوں. اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ میں جب شیو کروانے کے لیے, فیشیل کروانے کے لیے میرے منہ پہ کپڑا ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کون آ کے مجھے شوٹ کر جائے, تو میں اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں. یہ اس کے اسلام سے پہلے کی کہانی ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں 2 گھنٹے کے لیے باربر کی شاپ ہی
بک کر لیتا ہوں کہ اب اس میں کوئی بندہ نہیں داخل ہوگا، اور شیشہ لاک، دروازہ بند، اور پردے سارے جو ہے نا وہ گرا دیے جاتے ہیں، تاکہ میں مکمل طور پہ اطمینان کے ساتھ وہاں پہ ہیئر کٹ کر لوں۔ تو باڈی بلڈر ہے، تو نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا لیا ہے، بلا بلا جو بھی ہے دنیاوی لحاظ سے، جو بیمار لوگ سوچتے ہیں اس لحاظ سے تو اپنے آپ کو فٹ لگتا ہے، لیکن اتنا گھٹیا ذہنی طور پر تو اتنا کمزور ہے، اتنا خوف زدہ ہے۔ اب اس کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اب تجھے فکر ہے کہ تجھے مار نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے اس بندے کی کہ جس کے پاس ایمان ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی انسان ان مٹیریلسٹ چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ اٹیچ کرتا ہے تو ڈیمیج تو ہوگا، ظاہری طور پہ نظر نہ آئے، ڈیمیج تو ہوگا، کنفرم ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک چیز بھوکی ہے، جس کو خوراک نہیں مل رہی، وہ ہے روح۔ اچھا، اب انسان جسمانی طور پر فربا ہو جائے گا، جیسے کہ بھینس وہ ہر وقت کھا رہی ہے، کھاتے کھاتے جو اس کا پیٹ ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے، لٹکتے 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 وہ عجیب سی کیفیت، ٹھیک ہے، کھا رہی ہے، بس کھا رہی ہے، دنیا سے بنی ہے، دنیا کا مٹیریل، دنیا میں اس نے دفن ہونا، کھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیلنس کرے، ضروری ہے کہ وہ بیلنس کرے۔ جی زہرا، آپ کچھ کہنا چاہتے جی، یہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے متعلق کہ میرا کوشچن ہے، تو پھر وہن یہی ہے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر؟ وہم، صحیح کہا آپ نے، وہی میں بات وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہی۔ اچھا، جزاک اللہ۔ بڑھیا۔ اچھا، اب بیلنس چونکہ بہت ضروری ہے، اب یہاں پہ نا میں ایک بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ روح کی غذا نہیں ہے، وہ بدروح کی غذا ہے، بدروح، وہ بدروح نہیں ہو، جنات کی میں بات نہیں کر رہا، وہ جو بدروح ہیں کہتے ہیں کہ وہ اڑتی پھرتی ہیں، کھا لیتی ہیں بچوں کو، وہ بچوں کو ڈرانے کے لیے جو بدروح، وہ نہیں، انسان کی اندر جو روح موجود ہے، جب وہ کرپٹ ہو جائے، اب اس کرپٹ روح کی غذا، جیسے کہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس امارہ کی بات کر، ٹھیک ہے، تو اب ہوگا کیا کہ اگر انسان ان دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ قید کر لے، دنیاوی چیزوں کے ساتھ، مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ میں بلڈ کر لے، تو نقصان ہوگا۔ یہاں پہ نا دو الگ الگ ایگزامپل دوں گا، جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی، یہ بات پہلے ہو چکی لیکن اس سیشن میں آئی ڈونٹ نمبر۔ تو جسم کی جو خوراک ہے، جسم کی خوراک ہے، اس کی دو اقسام ہیں، حلال ہے، ایک حرام ہے۔ حلال کھانے سے کیا ہوگا؟ حلال کھانے سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حلال کے صرف جسم پر فائدے نہیں، اس کے روح پر بھی فائدے ہیں۔ حلال ہماری روح کو تازگی و جو ہے نا پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے اندر جو غیرت و حمیت ہے اس کو تقویت دیتی ہے، پاکیزہ خوراک، حلال ہو اور پاکیزہ، حلالن طیبا، ٹھیک ہے نا، تو خوراک حلال ہو اور طیب ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو بھی تقویت دیتی ہے۔ تقویت کو کیسے تقویت ملتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جو حرام ہے نا، حرام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جسم کے لیے حرام ہے، سور کھانے والے بھی تو موٹے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مرتے کیوں نہیں؟ لیکن ان کو ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، ان کی روح کو ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، ان کی جو اندر غیرت و حمیت ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، اس کے اندر جو انسان کے اندر جو حیا پائی جاتی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے حرام کھانے سے، حرام کھانے سے۔ اب رہی بات روح کی غذا کی، روح کی غذا کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے جیسے بتایا کہ روح کی غذا آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اب کیا صرف ایک ہی قسم ہے اس کی؟ نہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ٹھیک ہے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اگر آپ حلال کا سہارا لیتے ہیں، حلال سے مراد کیا ہے؟ ذکر و اذکار ہے، ٹھیک ہے، عبادات ہیں، نیک اعمال تمام کے تمام، اور برائیوں سے بچنا بھی اتنا ہی۔ یاد رکھ لینا کہ نیکی کرنے پہ جو روح کو غذائیت ملتی ہے، اس سے زیادہ روح کو غذائیت ملتی ہے برائی نہ کرنے سے۔ یاد یہ بہترین اور پاورفل رول ہے۔
کہ آپ گناہ نہ کریں، یہ روح کو زیادہ انرجی دیتا ہے اکیلے نیکیاں کرنے سے۔ نیک انسان وہ نہیں ہے کہ گناہ نہ کرے، سوری اکیلے نیکیاں کرے۔ اصل جو نیکی ہے کہ انسان گناہ سے بچے، گناہ کے معاملے میں اپنے آپ کا دفاع کرے۔ اچھا، اب روح کی بات ہو رہی ہے تو روح کی تو اقسام ہے، نفس کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم سمجھتے ہیں آپ روح تو ایک ہی ہے، لیکن جو انٹرنلی روح کو جس طریقے سے جسم کو مانیٹر کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، اس کے آگے 3 اقسام ہیں۔ روح جس طریقے سے آگے جسم کو کنٹرول کرتی ہے، اس کے آگے 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ جو نفس لوامہ ہے یہ غیرت دلانے کے لیے، شرمندگی دلانے کے لیے، ملامت کرنے کے لیے کہ بھئی تم کیوں کر رہے ہو، حیا دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے جب اچھا کام کیا جاتا ہے۔ اور جو نفس امارہ ہے وہ برائی کی طرف سے راغب کرتا ہے۔ اب یہ کہہ لیں کہ یہ وہ بد روح جس کی میں بات کر رہا تھا کہ انسان اس قدر کرپٹ ہو چکا ہے کہ روح کرپٹ ہو چکی ہے۔ اب اس کا ٹھکانہ بھی جہنم لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4تھے مہینے تو فرشتہ جب روح لے کے آتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں روح پھونکنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ 4 چیزیں کہ ام شقیون او سعید، کہ اب یہ خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا۔ اب یہ جو روح ہے یہ خوش قسمت ہوگی یا بد قسمت۔ بد قسمت سے مراد کیا ہے کہ اب یہ جہنم میں جانے والی ہے یا جنت میں جانے والی ہے۔ اچھا، تو اب یہ روح کا ٹائٹل جو ہے نا اب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے انسان کی جو دلچسپی ہے وہ اسے اسی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر تو انسان نیک ہے اور اس کا اختتام بھی اچھائی پر ہو، اللہ کرے کہ ہم انہی لوگوں میں سے ہوں، ہم ان بد قسمتوں میں سے نہ ہوں کہ جن کی ظاہری زندگی تو نیک ہو لیکن ان کا اختتام برائی پر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو خوش قسمت ہوں گے یا جن کا شمار سعید گروپ میں ہوگا، ٹھیک ہے، خوش قسمت لوگوں میں، تو ان کی زندگی کا رہن سہن بھی اچھائی کی طرف ہی ہوگا۔ تو یہ ایک علامت کے طور پر کہ وہ اچھائی کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر نفس مطمئنہ غالب ہے، ان کے اندر جو نفس مطمئنہ ہے وہ غالب ہے، جو ان کو اچھائی کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ اب رہی بات جو وہ لوگ جو جہنم، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سوچنا بھی جو ہے نا کہ انسان جہنم میں جائے، اللہ رب العزت یعنی یہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں یہ کہوں گا یہ اوورلی سمپلیفائڈ ہو چکا ہے کہ ہم نے اس حکمت کے ذریعے اس مضمون کو نہیں ڈسکس کیا جس حکمت کے ذریعے ہمیں وہ احساس محسوس ہو کہ یہ خطرناک کتنی چیز ہے، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، we can't imagine۔ ہم نے اس کو اتنا رفلی، یعنی اتنے غیر، کیا بولیں، ایک اسلوب ہوتا ہے کسی مسئلے کو ڈسکس کرنے کا، ہم نے اس مسئلے کو اتنا اسلوب سے فارغ کر کے بیان کیا ہے کہ اب جہنم کی وعید سنانا یا جہنم کے بارے میں بات کرنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے۔ مجھے یہاں سے نا ایک بات یاد آئی، ایک کلپ مجھے دیکھنے کو ملا، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، 3-4-5 سال کا یمنی بچہ ہے، اور وہ رو رہا ہے، گلی میں جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس سے ایک بندے نے پوچھا کہ بھائی اب تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ مجھے مسجد میں نہیں لے کے گئے اور جماعت ہو گئی ہے میرے بغیر، میں نے جماعت مس کر دی، اور وہ جینوئنلی اس بات پہ رو رہا ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ تجھے کون نہیں لے کے گیا؟ کہنے لگا میرے بابا نے لے کے گیا۔ اس نے کہا کہ تو پھر کیا ہو گیا، ہم جا کے نماز پڑھا لیتے ہیں ہم دوبارہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے بغیر جماعت ہو کیسے گئی، ہاؤ آئی مس دیٹ۔ وہ رو رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں، میں کہ یار جنتی مائیں بچوں کو جنت حاصل کرنے پر جو سکون ہے وہ مہیا کرتی ہیں، اور جہنم کے قریب ہونے پر جو خوف طاری ہونا چاہیے وہ عطا کرتی ہیں،
اور جو جانور کیا بولوں، وہ جو پیٹ کے پجاری مائیں ہیں، پیٹ کے پجاری دسا پیٹ کی پجاری مائیں ہیں، وہ بچوں کو پیٹ کی ہی فکر سکھاتی ہیں، اور ان کے بچے پھر پیٹ کے ہی پجاری ہوتے ہیں. ٹو ڈینجرس. اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طریقے سے ٹرین کیا گیا کہ یہ بچہ 3-4 سال کا مسجد سے جماعت مس ہونے پر رو رہا ہے، یعنی جینونلی کرائنگ، جینونلی. کیا کہا گیا اسے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز مس ہوگی، میں جماعت سے پیچھے رہ گیا ہوں، میرے بغیر جماعت ہوگی. بچہ کہہ رہا ہے. یہ ہمارا بچہ کینڈی نہ ملنے پہ روتا ہے، کھانے پہ ہی روتا ہے. اس کا رونا بھی کھانے پہ، اس کا ہنسنا بھی کھانے پہ. اللہ اکبر. اچھا، اب جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نفس مطمئنہ کی سننا شروع کر دیں اور ماننا شروع کر دیں، نیکی کی طرف ترغیب جو ہمیں ملتی ہے، نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، اور باقاعدگی سے کرتے رہیں، تو نفس مطمئن سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اگر نفس امارہ سٹرگل کر کے شیطان کی مدد سے ہمیں کسی برائی کی طرف کھینچ بھی لے، تو نفس مطمئنہ ہمیں اس حد تک جو ہے نا وہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے ہمیں برائی سے بچا لیتا ہے. ایسے سمجھ لیں. اور اگر ہم آہستہ آہستہ نفس امارہ کی سننا شروع کر دیں. نفس امارہ کیا ہے؟ اب نفس امارہ از ٹو لائٹ کہ یعنی اٹ سیمز کہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنی، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو نفس امارہ کو شیطان وسپر کرتا ہے کہ اس سے بولو کہ یو ہیو ٹائم. اب جیسے ہی میں نے اب کیا حرج ہے بھائی، نماز کا تو پیریڈ سیٹ ہے، آپ اس دوران کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے جیسے ہی اس بات کو سنا تو ڈیلے، شیطان کا ٹارگٹ ہے نیکی میں ڈیلے، اچھائی میں تاخیر، اور برائی میں جلدی. جب یہ فیلنگ محسوس ہونا، سمجھ لو کہ یہ شیطان مجھ پہ مسلط ہو رہا ہے. اچھائی میں تاریخ، برائی میں جلدی، سمجھ لو شیطان ہے. ٹھیک ہے. تو اب تاخیر سبب بنتی ہے سستی کی، اور سستی ایک دن سبب بنتا ہے اس عمل کو چھوڑ دینے کا. آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کوئی بھی ایسا عمل جو آپ بڑی باقاعدگی سے کرتے تھے، اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہیں آئندہ سے، ٹھیک ہے، آپ نے کافی دیر سے چھوڑ دیا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے 1-2 دفعہ تاخیر کی تھی بس. اور آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک بات کرتے چلوں، بے نماز کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں. منافق 2 نمبر مولویوں کی طرف سے، 2 نمبر مولویوں کی طرف سے، جو جید علماء ہیں، جن کو حق و باطل کی معرفت ہے، ان کے ہاں بے نماز مرتد ہے. لائک وہ جینونلی اسلام سے فارغ ہے، جینونلی. تو اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ نماز کے موضوع پہ جا کے بات کریں گے. تو وہاں پہ ان کے ہاں کوئی معافی نہیں، اور نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں کوئی معافی ہے بے نماز کے لیے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، ایون کہ کسی صحابی کے ہاں بھی کوئی معافی نہیں ہے. کوئی معافی نہیں ہے بے نماز کے لیے. وہ حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے نماز قیامت کے دن قارون، حامان، شداد کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، بے نماز کا. آپ جو مرضی میٹھی لگا لیں، آپ خامہ مائیں ہیں نا، وہ ہماری دیسی مائیں، تو میں کیا بولوں. پاکستان کی کامیابیوں، کامرانی کے اندر سب سے بڑا کردار ہی پاکستانی ماؤں کا ہے. خیر، اب ہم واپس آتے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو ہر چیز جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، اس کا ایک مقصد ہے.
ہر ایک چیز جو ڈراؤنی ہے، خوفناک ہے، تکلیف دہ ہے، پریشانی دینے والی ہے، اذیت دینے والی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو، اب اس کے دو فائدے، ایک تو روحانی فائدہ ہے نا، روحانی فائدہ تو آپ کو میں نے سمجھا دیا آخرت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں جنت و جہنم کا ایک بلنک محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کا ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے اپنی سوچ و صلاحیت کو استعمال کرنے کا، تو میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک صلاحیت کی خاطر یہ سب کچھ کیا، ایک صلاحیت جو انسان کو دینی تھی، وہ کیا صلاحیت تھی؟ مرضی کا انتخاب، مرضی کی ملکیت، مرضی کی ملکیت۔ اب چونکہ انسان مرضی کا مالک ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں مرضی کا مالک ہوں اور میرے سامنے صرف ایک ہی رنگ ہے، اور صرف ایک ہی کھانے کو ہے، ایک ہی چیز کھانے کو ہے، صرف ایک ہی شکل کی ہر چیز ہے، تو پھر میری مرضی کا انتخاب کہاں پہ؟ اب میرے لیے کیوں اتنے طرح طرح کے اذکار ہیں؟ کیونکہ میں ایک اذکار سے تنگ آ سکتا ہوں، میری دلچسپی ویسے اسٹرانگ نہیں رہ سکتی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے میری لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ بڑی اسٹرانگ کنیکشن بنا ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے نا کسی اور تسبیح کے ساتھ اس سے بھی بہتر ہو چکا ہوتا ہے کنیکشن۔ کیوں؟ فطرتی ایسی کہ I can't stick myself with one thing، ڈفرینٹ چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ڈفرینٹ اذکار، آپ قرآن پاک دیکھ لیں، قرآن پاک میں اگر آپ احکام نکالیں، احکام، تو آپ کو چند پیجز کے اندر سارے احکامات آپ لکھ سکتے ہیں، چند پیجز کے اندر۔ تو پھر باقی آیات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ اس آیت میں کہاں پہ عمل، کہاں پہ کرنا ہے؟ اسی آیت کے اندر میں کہاں پہ عمل کروں؟ اگر قرآن مجید کا مقصد صرف اور صرف ہم اعمال پہ عمل کرنا ہے، احکامات پہ احکامات پہ عمل کرنا ہے، تو اس آیت پہ میں کیسے عمل کروں؟ هو الذی، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سب کا سب کے لیے سب کچھ پیدا کیے، سب کچھ پیدا کیا، پھر آسمانوں پہ مستوی ہوا اور ان کو 7 آسمانوں کی جو ہے نا ترتیب میں سیٹ کیا، اور وہ ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت پہ میں عمل کیسے کروں؟ اب بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے، ہاں احکامات بھی نازل کیے، لیکن میرا جو دماغ اللہ رب العزت نے کریٹ کیا ہے، جو یہ جو مخلوق ہے، یہ جو اس ڈھانچے کے اندر جو مخلوق ہے، ٹھیک ہے، انسان نما مخلوق جو ہے یہ مخلوق بہت عجیب ہے، اس کو صرف احکامات سے غرض نہیں ہے، اس کو الفاظ کے انتخاب سے بھی غرض ہے۔ اس کو بعض دفعہ ابھی یہی آیت ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، کتنا کچھ سیکھ لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو سکتا ہے آپ نے ریپیٹ کی ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ نے دوبارہ سنی ہو کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ہر چیز میرے لیے پیدا کی ہے، اور آپ سن کے کہیں واو سبحان اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سانپ میرے لیے کیسے پیدا کیا گیا، یا یہ جو چونٹی ہے اسے میرے لیے کیسے پیدا کیا، یہ جو مچھر ہے یہ میرے لیے کیسے پیدا کیا گیا، یہ جو بیکٹیریاز وائرسز ہیں یہ ساری چیزیں میرے لیے کیسے پیدا کی گئی۔ آپ سمجھ آ گئی؟ اوکے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے میرے لیے، وہ اس لیے میں اپنی ہائی پوٹینشل ابیلٹیز کو استعمال کر سکوں، خواہ وہ محبت کی ابیلٹی ہو، خواہ وہ احساس کی ہو، خواہ وہ قربانی کی ہو، خواہ وہ ڈرنے کی ہو، خواہ وہ پریشان ہونے کی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی اینگل پہ ہو، کسی بھی اینگل پہ میں محسوس کر سکوں، ہر اینگل میں۔ یعنی وہ جو دکھاتے ہیں نا ایموشنز کے کلرز، ایموشنز کے رنگ دکھاتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں ایک ڈائیگرام کے اندر، کہ انسان کے جو ایموشنز ہیں وہ اس طریقے سے دکھائے جاتے ہیں، تو وہ تمام رنگوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس سے سب کچھ پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اب مجھے کئی فائدے نظر آ گئے۔ ہاں، روحانی فائدہ کیا ہے کہ جو انسان خدا پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ سانپ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو دنیا میں اتنا خوفناک ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا، کون کون سی چیزیں
اگر اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، سنت اللہ ہی، اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جب اللہ رب العزت ایک چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیں اور اس کے من وعن کوئی دوسری چیز موجود ہو تو اللہ رب العزت اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتے اگر وہ بری ہو تو. مثال کے طور پر اگر اللہ رب العزت نے جنت کے اندر نقشہ بیان کیا کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، ٹھیک ہے، یا متکئین علی فرش، مختلف آیات ہیں، سورہ رحمان لے لیں، سورہ دہر لے لیں، کوئی بھی، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک نقشہ بیان ہو رہا ہے کہ جنتی کیسے بیٹھیں گے، کیسے باتیں کریں گے، کیسے وقت کو سپینڈ کریں گے، کیسے آپس میں وہ جو ہے نا جو وہ خوبصورت سینریز بیان کی. Here's one thing. دوسری طرف جہنم ہے، لوگ وہاں پہ بھی ہوں گے. اب وہاں پہ اللہ رب العزت نے نہیں بیان کیا کہ وہ کیا کریں گے، جنت کا اپوزٹ کریں گے. اب جنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ بتایا کہ جنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہنم. جنت کا اپوزٹ ٹھیک ہو گیا، جہنم. اب جنت میں ہونے والے جو اعمال ہیں ان کا اپوزٹ کیا ہے؟ میں نے اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سارے برے کام. جو اعمال جنت میں نہیں ہوں گے وہ. سمجھیے گا، خدا نہ خواستہ شخص الف ہے، الف نہیں با کہہ لیں، ٹھیک ہے، شخص با ہے جس کو گمراہ کیا ہے تا نے، ٹھیک ہے، گمراہ کیا. گمراہ ہونے کے بعد اس نے اسلام سے جو ہے نا اپنا تعلق ختم کر دیا اور مر گیا. قیامت ہوئی، دونوں جہنم میں چلے گئے. یہ تو ایک مثال تھی. دوسری طرف ہے شخص عبداللہ اور اس کا دوست ہے دوسرا شخص ابو بکر کہہ لیں، ٹھیک ہے. ابو بکر کی رہنمائی سے عبداللہ بہت آوارہ تھا، بہت برباد تھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان سے مراد توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی راہ راست پہ لے آیا. اسی طریقے سے اس کا اختتام ہو گیا. اب یہ دو فرینڈ ہیں، دو لوگ ہیں، دونوں دوستی میں ہی مریں گے، دونوں دوستی کی ہی وجہ پر کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے قیامت کے دن. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں شخص کو دوست نہ بنا تھا. دوستیاں مصیبت بن جائیں گی. اب کیا ہوگا جب عبداللہ جنت میں جائے گا تو کہے گا کہ میں تو جنت میں آنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ تو ابو بکر ہے. I need to find him. I need to thank him. تو وہ ڈھونڈے گا، پھر اللہ سے ہم کلاب ہوں، اللہ I need to see Abu Bakr. He is the one who guided me. اللہ رب العزت وہ کسی اور جنت میں مستیوں میں بلندیوں پہ ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائے گا ابو بکر تیرا دوست تجھے ڈھونڈ رہا ہے. پھر وہ وہاں پہ آئیں گے، بیٹھیں گے تو متکئین، اب یہاں پہ بیٹھ کے اب وہ باتیں کریں گے تکیے لگا کے. یہ تو ایک سین ہو گیا، یہ تو تھا اچھا سین. اب اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ وہ شخص بعد جو گمراہ ہوا تھا تا کی وجہ سے، رابرٹ گمراہ ہوا تھا جو کی وجہ سے. جو یہ وہ اردو والے جو نہیں ہے، یہ گوروں کے ناموں میں سے ایک نام جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جیک کہہ لیں. اب کیا ہوا کہ یہ دونوں جہنم میں چلے گئے. اب بیٹھے بیٹھے رابرٹ کو یاد آیا بھئی میں تو اچھا بھلا انسان تھا، اگر میں جو کی بات کو نہ سنتا تو آج میں جہنم میں نہ آتا. اب یہ ڈھونڈنا شروع کر دے گا. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ قرآن پاک میں نا اس کی نقشہ کشی ہوئی ہے تھوڑی سی. میں نا اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل عذاب دے کیونکہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا. وہ آپس میں لڑیں گے، وہ تو ہے نا بات. وہ اللہ سے بھی کہے گا یا اللہ یہ دیکھ یہ وہ بندہ ہے، وہ اس کو مارے گا، اس کو پیٹے گا، قتل کرنا چاہے گا لیکن وہ قتل نہیں کر سکے گا. میں نا وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں.
سورہ بقرہ میں ہی ہے، وہ اللہ رب العزت نے بڑی ارلی اس پوائنٹ کو نا کور کر دیا تھا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی. کہاں پہ بڑے اللہ اکبر، یہ رہے، یہ آیت نمبر 165 سے نہیں 166 کہہ لیں، ہاں 166 167 67 68 66 67، ہاں دو. جب برات اختیار کریں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی جب برات اختیار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور تمام قسم کے وسائل کاٹ دیے جائیں گے تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کاش کہ ہمارے پاس ایک اور موقع ہوتا تو ہم کبھی بھی تمہاری پیروی نہ کرتے، تم سے برات اختیار کر لیتے جیسے آج تم نے ہم سے برات اختیار کی ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، یہ وہ ہیٹ فل آرگیومنٹ دکھایا گیا ہے یہاں پہ، مکمل طور پہ نہیں، وہ فائٹ نہیں، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ جنت میں محبت ہے تو یہاں پہ غصہ ہے. یاد رکھ لینا جہنم ایک نا ختم ہونے والی ناخوشگوار غصے، تکلیف اور اذیت سے بھری ہوئی زندگی کا نام ہے. غصے، اذیت اور خوف سے بھری. اب جنت میں تو کیا اللہ رب نے خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پہ کیا ہے؟ اپوزٹ، خوف ہوگا کس بات کا، اور بہت زیادہ پریشانی ہوگی، پچھتاوے ہوں گے. اپوزٹ ہے نا، جنت کا اپوزٹ ہے جہنم، ٹھیک ہے. اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ حکمت ہے، ہر چیز کے اندر حکمت ہے. 3 قسم کے فائدے ہیں ہر چیز کے اندر. پہلا فائدہ اخروی فائدے سے مراد کہ مجھے روحانی فائدہ ہے کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ بھئی سانپ کو دیکھ کے میرے اندر خوف طاری آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سے مجھے بچا بھی رہا ہے اور ان کے ذریعے چاہے تو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے لیکن میں ابھی بھی زندہ ہوں. اس طریقے سے پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ ہے دنیاوی لحاظ سے کہ میں دنیا کے اندر اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے رب کا شکر ادا کر سکوں، یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ سائنسی فائدہ ہے. سائنسی فائدہ کیا ہے؟ کہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بھئی میرے لیے مثال کے طور پر مچھر کے کیا فائدے ہیں. آپ وہ دیکھ لیں جا کے، وہ سائنس پڑھ لیں، آپ کو سائنس بتا رہی کہ فیمیل مچھر کا کتنا بڑا کردار ہے، میل مچھر کا کیا کردار ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے سارا، وہ دکھا رہے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی یہ ہر خطرناک سے خطرناک جانور سے خوبصورت جانور کس طریقے سے یہ ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہیں، وہ کسی کے سے اپنا کردار ادا کریں کسی نہ کسی اینگل سے. اب یہ تیسرا فائدہ سائنسی لحاظ سے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آمین. اچھا جی، اس کے بعد ہے اللہ اکبر، آیت نمبر 30. میں بھی کہوں کہ میں کہاں پہنچا ہوں. 29 آیت نمبر 29. اب چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ میٹیریلسٹک ہو جائے، اس کی سوچ کی انتہا کہہ لیں، اس کی سوچ کی انتہا ہی دنیا کہہ لیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا، فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ایسا گھٹیا شخص ہے، اب اس کو جو بھی خیال آتا ہے صرف دنیا کی زندگی کا آتا ہے بس. یعنی ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یعنی انتہا کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کی سوچ کیا ہے؟ دنیا. بہت علم حاصل کیا ابھی، انتہا کیا ہے؟ دنیا. ذالک مبلغہم من العلم. اور یہ کتنی گھٹیا، یعنی امیجن کہ آپ کسی شخص کو سن رہے ہیں اور اس کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہ بندہ بڑا قابل ہے، اور اس بندے کی یعنی ایکسٹینٹ آف ہز نالج از دس ورلڈ. میں نے وقت ہی ضائع کیا کہ تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم اس اتنی بڑی یونیورس کے ایک چھوٹے سے پلانٹ سے باہر نکلنے کی اوقات نہیں رکھتے.
یہ ہے تمہاری اوقات. بڑا سوچنا ہے تو آخرت کا سوچو, اس دنیا سے نکل جاؤ آگے. یہ مومن سوچتا ہے, سبحان اللہ. یہ ایک مولوی سوچتا ہے, ایک دیندار بندہ سوچتا ہے, دیندار, ٹھیک ہے نا, وہ بندہ جس کو قرآن و حدیث سے پیار ہے, وہ سوچتا ہے اس دنیا کے باہر کی. وہ بڑے طریقے سے مذاق کرتے ہیں نا, وہ لطیفے بنے ہوئے ہیں علماء پہ, مدارس کے طلباء پہ, دین کے طلباء پہ. کوئی بندہ تھا, وہ جا رہا تو بچہ نا قرآن حفظ کر رہا ہے. کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن حفظ کر رہا ہوں. اچھا تو کیا بنو گے؟ کیا تم اس کے ذریعے راکٹ اڑا سکتے ہو؟ اس نے طنزیہ انداز سے اس نے 3-4 سوال کیے, بچے نے خاموشی سے سن لیے. تو پھر وہی بندہ ایک اسکول کے بچے کے پاس سے گزرا جو بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا. اس نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں سائنس پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ تم کامیاب بچے ہو, تم جو ہے نا آگے نکل جاؤ گے, تم چاند پہ قدم رکھو گے. وہ بچہ جو قرآن حفظ کر رہا تھا, اس نے کہا کہ تم اس کی بات کر رہے ہو کہ یہ بہتر ہے اور کامیاب ہے کیونکہ یہ چاند پہ قدم رکھے گا, بہت بڑا مارکا مارنے والے ہو. میں تو جنت پہ قدم رکھنے والا ہوں جو کہ ان 7 زمین و آسمان و زمین کے سسٹم سے بالا تر ہے, ابو ہے. اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں چھوٹا سوچ رہا ہوں, میں چھوٹی سوچ کا مالک ہوں, میں اس کائنات کے نظام سے باہر کی بات کر رہا ہوں, اور تم مجھے کہہ رہے ہو میں چھوٹا ہوں. بچے نے بڑے طریقے سے اسے ہینڈل کی. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ دیکھنے کا انداز ہے, دیکھنے کا انداز ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو خوف, نفرت, گھبراہٹ, تکلیف جو پیدا کی ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس لحاظ سے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس آ گیا جی آیت کا جو انتخاب ہے اس لحاظ سے. اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی, وہی ذات ہے. اب دراصل یہ بات پچھلی آیت کے ساتھ اٹیچ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ, تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کا کیسے کفر کر سکتے ہو. پھر اللہ رب العزت نے آگے اپنی صفات بتائیں. کیا بتایا کہ والذی خلق, سوری, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب وہیں سے بات آگے چلتے ہوئے والذی, وہی ذات ہے جس نے, والذی, اب اس مراد اللہ رب العزت ہی کی طرف اشارہ واپس جا رہا ہے. ہوا سے مراد اللہ رب العزت جو پچھلی آیت میں ذکر مینشن ہوا. خالق کا پیدا کیا لکم, تمہارے لیے, ما فی الارض, جو کچھ ہے زمین میں, جمیعاً, جیسے میں نے بتایا کہ اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے خالق ما فی الارض جمیعا لکم, ایک کی رات یہ ہے کہ تم سب کے لیے سب کچھ پیدا کیا. ایک معنی یہ ہے, اور یہی سٹرونگ معنی ہے, یعنی یہی معنی ہے تم سب کے لیے سب کچھ پیدا کیا. اور جو ہمارے ہاں رائج معنی ہیں, ترجمے ہیں, وہی ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تم سب کے لیے, تم سب کے لیے نہیں, تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا, تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا. اگر آپ اس میں تم سب کے لیے سب کچھ پیدا کیا تو اس میں آٹومیٹیکلی وسائل کو بیلنس کے ساتھ استعمال کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں تلقین کر رہے ہیں اس آیت کے اندر, کہ کوئی کسی وسائل پہ قبضہ نہ کرے بلکہ جو ہے نا زکوٰۃ عشر جو بھی ہیں وہ ادا کرنے کے بعد اپنا حق استعمال کرے. ثم استوى, اب جو استوا ہے اس کا معنی ہم نے سمجھنا ہے استوا کا جو معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا, کسی چیز کی توجہ کرنا. دوسرا معنی ہے کسی چیز پر سوار ہونا یا حاوی ہونا یا قبضہ کرنا. اور اس کا ایک معنی ہے کہ اس کی طرف سے پھر جانا, اس کی طرف منہ کر لینا. اب یہ اللہ رب العزت نے مختلف آیات کے اندر اس الفاظ کو استعمال کر کے ہمیں اس کا معنی بتایا ہے. مثال کے طور پر فسواہن سبع سماوات, سوری, آیت میں ہے استوى الی السماء
کہ اس نے آسمانوں کی طرف توجہ کی، پھر فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ مومنون کے اندر، کہ جب تو سوار ہوا، انت تو اور آپ کا ساتھی، علی الفلک کی کشتی پر، ٹھیک ہے، جب تو اور تیرا ساتھی سوار ہو کشتی پر، تو بیسیکلی یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ استویتا سے لفظ، یہ فعل استوا سے ہی آیا ہے، جس کا معنی ہے سوار ہونا، یا میں نے 4-5 معنی بتائے ہیں۔ توجہ کرنا، بلندی کی طرف توجہ کرنا، یعنی اوپر دیکھنا، اس کا یہ بھی معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے کسی چیز پر سوار ہونا، تیسرا معنی ہے حاوی ہونا، چوتھا معنی ہے اس کی طرف توجہ کرنا۔ یہ 4 معنی ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب رہی بات فسواہن سبع سماوات، استوا، ہاں، آسمان کی طرف توجہ کی، پھر ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے 7 آسمانوں کی شکل ان کو ترتیب دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا۔ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ سماء الدنیا، جب ہمیں علم نہیں تھا، ہمارے علماء کو بھی جب ان کی اتنی رسائی نہیں تھی، تو انہیں لگتا تھا کہ جو آسمان ہے، یہ جو ہمیں نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، یہ پہلا آسمان ہے بس، اور اس کے اوپر کوئی دوسرا ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی تیسرا ہوگا، تو دے ہیڈ ڈفرینٹ واز کالڈ ایکسپلینیشنس، جو کہ آسمان کی جو انتہا ہے وہ تقریباً وہ ایسے کہہ لیں کہ ود ان ون گلیکسی وہ کور کر لیتے تھے، یہی ان کی انتہا تھی۔ اب چونکہ ٹیلیسکوپ ہے اور جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے، قرآن پاک کی یہ آیت اب سمجھ آئی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرمایا زینا السماء الدنیا، زینا السماء الدنیا، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا بمصابیح، ستاروں کے ساتھ، یعنی چراغوں کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جتنی مرضی بڑی پاورفل ٹیلیسکوپ لے لوں، دوربین لے لوں، جو بھی ممکنہ ٹول ہے وہ لے کر کے میں جتنی دور بھی دیکھ سکوں، وہ پہلا ہی آسمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان کی آنکھ کسی بھی ٹول کے ذریعے جتنی بھی دور دیکھ سکے، وہ آسمان دنیا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام گلیکسیز، یہ تمام ملکی ویز، یہ تمام سیارے جو بھی ہیں، جہاں تک بھی ہیں، یہ ایک ہی آسمان کے اندر ہے، ایک ہی آسمان کے اندر۔ اور ایک دوسری ایک حدیث بھی ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو بریچ ہے، وہ، یا بریچ کہہ رہے ہیں، سوری، جو رکاوٹ ہے، وہ پانی ہے۔ اور یہ ایک آسمان جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، یہ ہمیں یہ جو وسعت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش پر جو ہے نا اپنے آپ کو استوا کیا، جیسے کہ آسمان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرش پر کیسے مستوی کیا؟ اب استوا کے معنی تو ہم نے سمجھے، 4 معنی، تو اب میں کس طریقے سے سمجھوں؟ تو اس کے جواب میں امام مالک رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت بلند ہوئے آسمانوں زمینوں پر، والکیف مجہول، کیسے ہوئے یہ بات نہیں معلوم، والایمان بھی واجب، ایمان اس پہ لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے کیسے استوا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ تو اس حوالے سے ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب انسان نے جیسے ہی سوچنا شروع کیا کہ آسمانوں، 7 آسمانوں کو، فسواهن 7 سماوات، اس نے 7 آسمانوں کو ترتیب دیا، پھر اللہ رب العزت مستوی ہوئے ان 7 آسمانوں زمینوں پر اپنے عرش پر، تو کیسے؟ اللہ رب العزت تجھے اس بات کی سوچنے کی فکر نہیں ہے،
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اوقات بتا رہے ہیں کہ تم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، یہاں پہ آپ کو بریک ہی لینی پڑے گی، کیونکہ اس بات کا صرف میں ہی جانتا ہوں، مجھے ہی اس بات کا علم ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا سبق اس آیت کے بارے میں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، خالق جس نے پیدا کیا، لکم، اب یہ جو لکم ہے یہ جمیع الکم کے بعد بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن آئے جو ہے وہ ویسے ہی ہے، لیکن اب معنی کے لحاظ سے جو فرق آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ لکم ما فی الارض جمیعا، تم سب کے لیے سب کچھ پیدا کیا، پھر وہ مستوی ہوا آسمانوں پر، مستوی ہوا آسمانوں پر، اور ان کو ٹھیک ٹھاک کیا، سیٹ کیا، ترتیب دیا 7 آسمانوں نے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں کہ کیا ٹائم ہے؟ نہیں، ٹائم ہو گیا، بس اس کو کل کور کرتے ہیں چلا۔ جی، کوئی سوال یہاں پر؟ یہاں تک کوئی سوال؟ سر آپ نے جو پہلے سائنسی فوائد بیان کیے اوپر مچھر کی مثال سے، ہاں جی، تو اس میں ہنی بھی کبھی آ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، یعنی تمام مخلوقات، ساری ساری مخلوقات کے بارے میں بات مخلوقات ہو میں؟ چکی ہے، ساری مخلوقات کی بات ہو چکی ہے۔ ایوری تھنگ، ایوری تھنگ، ایوری تھنگ، هو الذی خلق لکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ اب سوال ہے میرے لیے کیسے پیدا کیا؟ مکھی کو پتہ لگا شاید سرو کر رہی، ٹھیک ہے، ایک تو دنیاوی جی لحاظ سے فائدہ نظر آ گیا، لیکن اس کے علاوہ کیا فائدے؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیا سسٹم لگایا ہے۔ اب وہاں پہ اللہ رب العزت کی قدرت، بادشاہت، حکمت نظر آتی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، have they not see how the camel been created، has been created، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کہا اللہ رب العزت نے؟ اور اس کا سر جو فرسٹ پوائنٹ تھا اخروی، اخروی مینس اس کا کیا مطلب؟ ہاں، اخروی، آخرت کے لحاظ سے، آخرت۔ ہاں، آخرت سے روحانی نکلے؟ فائدے، اچھا، روحانی، ہاں، روحانی فائدے چلے، تو اس کی 3 اقسام ہیں۔ جی، اور کوئی سوال؟ آئی ہوپ اٹس انف۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے، جو سنایا ہے، صحیح بات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔